لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ، بے شک بے شک. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. کاش یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے کہ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہو. ہمیں سانس بھی آئے تو اس تصور سے ابھی محبوب کرم فرمانے والے ہیں، ابھی تشریف لانے والے ہیں، ابھی میری زندگی کے سارے غم مٹا کر مجھے دنیا و آخرت میں آسودگی عطا کرنے والے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی بات کرتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے افکار سنتے ہیں. بھئی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. اگر ان سے امت کا واسطہ اور تعلق ختم ہو چکا ہوتا تو امت بھی ختم ہو چکی ہوتی. امت آج بھی اس لیے موجود ہے کہ اپنے نبی سے واسطہ موجود ہے، حضور سے تعلق موجود ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہیں عالم نہیں. آج بھی ایک مسلمان کے لیے حضور کے ساتھ اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا تعلق ویسا ہی جوڑنا ضروری ہے جیسے آج سے 14 ساڑھے 14 صدیاں پہلے تھا. اور جس نے یہ تعلق جوڑا رب نے اس کو عزت ادا کر دی. جس نے حضور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا رب نے اس کو عروج عطا کر دیا. رب نے اس کی پستی، اس کی ذلت کو ختم کر دیا. اور جس نے اس بارگاہ سے منہ موڑا تو پھر وہ جہان میں در در بھٹکا لیکن اس کو منزل نصیب نہیں ہوئی ہے. جو حضور کا در چھوڑ کر رب کو پانا چاہے تو اس کو یہی کہا جا سکتا ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گھر کا مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے آج ہمارا خاص طور پر جو موضوع ہے وہ حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. جب میں دروس قرآن ترتیب دے رہا تھا تو اس کے اندر کئی ایک انبیاء کے واقعات کا بھی میرا ذہن بنا. ظاہر ہے پہلے میں نے فجر کے دروس ترتیب دیے، جمعے کے بعد میں نے ترتیب دیے تھے. اب جب میں نے فجر کے دروس ترتیب دیے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کئی ایک انبیاء کا ذکر ہے. مجموعی طور پر بھی انبیاء کے ذکر پر ہمارا ایک درس ہے اور انفرادی طور پر بھی کئی انبیاء کا ذکر خیر ہم نے مختلف دروس میں کرنا ہے انشاءاللہ.
تو اب میرے ذہن میں بات آئی انہی جو ہے وہ لمحوں میں جب میں ترتیب دے رہا تھا کہ میرا دل کیا کہ میں ایک درس جو ہے وہ حضور کے نام پر بھی مرتب کروں. پھر میرے دل میں خیال آیا حضور کا ذکر تو ہر درس میں ہی ہونا ہے، کیوں نہ حضور کے نام پر ایک جمعے کا انتخاب کیا جائے. پھر میرا دل کیا کہ حضور کے نام پر ایک جمعے کا کیوں انتخاب کیا جائے، ہر جمعہ ہی حضور کے نام پر دیا جائے. تو اگلے جمعے بھی ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت وہ واقعہ جو قرآن میں ہے اور حضور کی شان میں ہے انشاءاللہ ایمان سے لبریز انداز میں ہم اس کو بھی بیان کریں گے. پھر جب بدر کا میدان ہوگا تب بھی شان مصطفیٰ ہی بیان ہونے والی ہے، اور پھر جب الوداع ماہ رمضان کا موقع آئے گا تب بھی حضور ہی کے ذکر سے بات ہونی ہے. اور یہ ضروری بھی بہت ہے، یہ بہت ضروری ہے. آج کے دور میں اس امت کو محبوب کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے، وگرنہ ہم نے غیروں کے پیچھے چل چل کے دیکھ لیے، ہماری قوم نے غیروں کے پیچھے چل چل کے دیکھ لیا ہے، سوا ذلت اور خواری کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. جتنے مرضی ظاہری طور پر اپڈیٹ بننے کی کوشش کریں، لیکن خدا کی قسم جو سکون اور جو تسلی اور جو اطمینان مصطفیٰ کے قدموں میں ہے نا، وہ غیروں کے پاس جا کر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جو حضور کی اطاعت میں انسان کو کامیابی اور نجات ملتی ہے وہ کبھی کسی اور کو فالو کر کے کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی امت بڑی دکھی ہے، بڑی غمگین ہے. امت کے غم اب تو دیکھے نہیں جاتے، ہر بندے کا اپنا اپنا غم ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، اور لوگ اپنے غم کا مداوع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے مرض کا علاج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر کسی کو شفا ہوتی ہے، کسی کو شفا نہیں ہوتی. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی مرض ہو، کوئی آزمائش ہو، جہاں محبوب کا ذکر آ جاتا ہے دل کو رب شفا نصیب فرما دیتا ہے. اس غمگین امت کو اس کے محبوب کی بات سناؤ، اس بہکی ہوئی امت کو اس کے محبوب کی سیرت سناؤ، اس بھٹکتی امت کو کائنات کے امام کی سیرت کا درس دو. یہ امت جہاں مرضی چلی جائے گی لیکن اس کو سکون ملے گا تو حضور کے دامن میں نصیب ہوگا. یہ امت کسی کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرے اس کو کبھی بھی تسلی نہیں ہو سکتی. اگر اس کو تسلی ہوگی تو مدینے سے آنے والی ہوا کے ذریعے تسلی ہوگی، کیونکہ جو درس جو سیرت حضور کی ہے خدا کی قسم، کیونکہ رب کریم نے سب سے افضل جس ہستی کو بنایا ہے وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، انہیں کی اطاعت میں ساری کامیابیاں ہیں. تو اس لیے ہم حضور کا اب بھی ذکر کر رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے، اور ہم تو وہاں بھی کریں گے جہاں ذکر ہی صرف حضور کا ہونا ہے. محشر میں تو نعرہ ہی میرے مصطفیٰ کا لگنا ہے، انبیاء نے بھی میرے حضور کی طرف ہی ریفر کرنا ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. حضور کا ذکر اور حضور کے ذکر کی حقیقی برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ یہ بڑی قابل غور چیز ہے جس کا آج میں نے انتخاب کیا ہے. حضور کے ذکر کی حقیقی برکت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ ویسے تو حضور کا ذکر ہے ہی بابرکت ہے نا، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً برکت کس کو ملتی ہے، حقیقتاً کامیابی کس کو ملتی ہے، حقیقتاً رب کی رضا کس کو نصیب ہوتی ہے، حقیقتاً عروج کس کو نصیب ہوتا ہے، حقیقتاً کون ہے جو ذکر مصطفیٰ کر کے کائنات پہ راج کرنے لگتا ہے. تو اس بات کو پلے سے باندھ لیں، حقیقی فائدہ، حقیقی کامیابی حضور کا ذکر کر کے تب ہی نصیب ہوتی ہے جب حضور کی اطاعت بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، حضور کی اتباع بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. حضور کے طور طریقے کو جس نے اپنا لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے رب کو راضی کر لیا رب نے جہان اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اقبال نے ترجمانی کی ہے رب کائنات کی طرف سے. پہلے بڑی منتیں، بڑی سماجتیں، بڑے
جو ہے وہ شکوے کے انداز میں عرض معروض کرنے کرانے کے بعد جب رب کی طرف سے جواب ملے نا، اور جواب میں جو کچھ انسان کی خامیاں، مسلمان کی جو خامیاں تھی، جو کمیاں تھی، وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر اب بھی واپس آنا چاہتا ہے، اگر اب بھی ہمارا محبوب بننا چاہتا ہے، اگر اب بھی ہماری رحمتیں پانا چاہتا ہے، تو پھر اقبال نے ترجمانی کرتے ہوئے رب کی طرف سے یہ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اس وفا کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اس وفا کا تعلق عمل سے بھی ہے، اطاعت سے بھی ہے، اتباع سے بھی ہے، اور حضور کی اطاعت حقیقت میں رب کائنات ہی کی اطاعت ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ نعرے مارنا، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کے نام پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ عین ایمان ہے، لیکن اس عین ایمان کی حقیقی برکت اسے نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی میں چلتے پھرتے مصطفیٰ کی ذات نظر آتی ہے، جس کو اطاعت محبوب کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ جدھر جاتا ہے رب کریم اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم احباب، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس دور میں ضروری ہے، اور حضور کی اطاعت تو بہت ہی ضروری ہے نا۔ حضور کی اطاعت کے بغیر کبھی چین سکون نہیں مل سکتا۔ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے بھی ایسے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو جو فتنے تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ تاریک رات میں بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو بندے کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب تاریک رات میں رستہ دکھائی نہ دے، کوئی شخص دکھائی نہ دے، یہ نہ پتا چلے کہ میرے پاس کھڑا ہوا شخص چور ہے کہ محافظ ہے، جب یہ نہ پتا چلے کہ میرے ساتھ چلنے والا ڈاکو ہے یا رہنما ہے، تو پھر انسان کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ انسان کو ڈاکو اور رہبر کا کوئی فرق نہیں، پہچان نہیں اس کو ہو سکے گی۔ ان فتنوں سے پہلے جلدی کر لو نیکی میں، جو نیکی میں جلدی کرتا جائے گا رب کی رحمتوں کا حقدار بنتا جائے گا۔ اب فتنوں کا دور تو شروع ہو چکا ہوا ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے کامیابی کس میں ہے؟ اطاعت محبوب کی ہے تو کامیابی رب کی طرف سے ضرور نصیب ہونے والی ہے۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی 20 آیات بلا مبالغہ تقریباً 50 کے قریب میں آیتیں پڑھ کے آیا ہوں گی، صرف اس موضوع پر کہ محبوب کی اطاعت میں کامیابی ہے، حضور کی اطاعت میں نجات ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں چند منٹوں میں وہ سب کچھ بیان کرنا کیسے ممکن ہے۔ میں چند ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اطاعت محبوب کتنی ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے احکام دیے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ دیا ہے نا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، حج کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جہاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، صلہ رحمی کا حکم قرآن میں موجود ہے، غصہ پینے کا حکم قرآن میں موجود ہے، گالی گلوچ سے بچنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، غیبت اور چغلی سے بچنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، سود چھوڑنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، جوا چھوڑنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، جہاد کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، عبادت کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، ذکر الہی کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ کتنے ہی احکام ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، قرآن نے ان کو واضح طور پہ بیان کیا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، جتنے بھی احکام دیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مالک کریم تو نے حکم تو دیا نماز پڑھنی ہے، اب مالک کریم نے کر کے تو دکھانا نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مالک کریم عابد تو نہیں ہے نا، وہ تو معبود ہے، وہ عبادت کرتا نہیں ہے بلکہ سارا جہان اس کی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ مالک کریم نے جتنے حکم دیے ہیں ان احکام کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے، کر کے دکھانے کے لیے رب نہیں کرے گا کیونکہ وہ عابد نہیں ہے، وہ معبود ہے، وہ ساجد نہیں ہے، وہ مسجود ہے۔ ان سارے احکام کو کرنے کے لیے رب نے جس ہستی کا انتخاب
उसे मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। वो हर हुक्म इंसान उस पे कामयाबी तब ही हासिल कर सकता है जब इताअत मुस्तफा नसीब होगी। इंसान को कामयाबी तब ही नसीब होगी। नमाज कैसे पढ़नी है? मेरे महबूब फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हुक्म रब का था करके मैं दिखा रहा हूँ। जो मैं करता जाऊं समझो रब को यही पसंद है, क्योंकि मैंने और आपने तो नहीं ना नमाज इसके अलावा कोई देखी, कोई अलहदा नमाज जो रब ने कहीं और बयान की हो। ये तो हुजूर ने कहा जी नमाज इसको कहते हैं। खड़े हो जाओ, हाथ उठा लो, हाथ बांधो, तकबीर कहो, सना पढ़ो, फातिहा पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो। अल्लाह ने इतना कहा नमाज पढ़ो, ये ना बताया कि सजदा भी आएगा, उसमें रुकू भी आएगा, उसमें अत्तहियात भी है। ये तो सारी तफसील रब के महबूब ने बताई है। रब का महबूब जो करता जाता है समझो रब उसी को हम पर फर्ज फरमा रहा है। वही रब का हुक्म है और वही जो करता जाता है महबूब की इताअत पाता जाता है। और महबूब की इताअत जिसको मिलती जाती है उसको रब की बारगाह में कबूलियत भी नसीब होती जाती है। दुनिया के पीछे चल के नहीं कुछ मिल सकता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है तुम सब के लिए मेरे रसूल की पैरवी बेहतर है। तुम सब के लिए रसूलुल्लाह उसवा हसना है। इताअत का दर्स इसलिए भी जरूरी है। अगर मैं चाहूं तो मैं हुजूर की शान में बिला मुबालगा 20 आयत पढ़ सकता हूं और मैं पढ़ता भी हूं जब मौका होता है। लेकिन आज मैं खास तौर पे आपको इताअत रसूल का दर्स देने वाला हूं, क्योंकि हम नाम के हवाले से तो हुजूर से इश्क करते हैं, अब हकीकी तौर पर काम के हवाले से इश्क करने का भी वक्त बहुत जरूरी आ गया है। क्योंकि फितने बहुत फैलते जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती जा रही है। नौजवान नस्ल को हुजूर के वो जरूरी तरीकों का भी नहीं पता जो एक आम मुसलमान के लिए जिंदगी गुजारना जिनके साथ बहुत जरूरी है। हमारे कई बुजुर्ग हैं जिनको बहुत सारी जरूरी चीजों का नहीं पता। हमारे घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, क्योंकि इताअत रसूल नहीं है। हमारी रोजी में बेबरकती है क्योंकि इताअत रसूल नहीं है। हमारे दिल बेचैन है क्योंकि इताअत रसूल नहीं है। हम जगह जगह खार हो रहे हैं क्योंकि इताअत रसूल नहीं है। जब इताअत रसूल थी तो 313 भी हजारों पर गालिब आ गए थे। आज इताअत रसूल से हम महरूम हैं तो हम लाखों और अरबों में होकर भी एक फलस्तीन की पट्टी को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए जरूरी है इताअत महबूब जब नसीब होगी दुनिया भी कामयाबी के साथ चलेगी, आखिरत भी कामयाबी के साथ चलेगी। क्योंकि जो हुजूर का हो जाता है वो रब का हो जाता है, और जो रब का हो जाता है रब सब कुछ उसको अता फरमा दिया करता है। इसलिए मैं आपको आज इताअत रसूल का दर्स दे रहा हूँ। और देखो सारी दुनिया हुजूर की इताअत करती है इंसानों के अलावा। कैसी अजीब बात है। इंसानों और जिन्नों के अलावा सारी खलकत हुजूर की हर बात पर लब्बैक कहती है। कि आपने सुना नहीं है मेरे महबूब की उंगली उठे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अरे देखो तो सही मेरे महबूब की शान को देखो तो सही। वो हजारों मील दूर चांद सिर्फ देखता है कि महबूब क्या चाह रहा है। हुजूर बोले भी नहीं है, इशारा करते हैं, उस बेजुबान को समझ आ जाती है। आज हुजूर हमें वाज़ेह तौर पे हुक्म हमारे सामने हुजूर के पढ़े जा रहे हैं। इंसान कहलाकर, अक्लमंद कहलाकर, मुसलमान कहलाकर, आशिक रसूल कहलाकर हमें समझ ना आए तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। दुनिया हुजूर के इशारों पर चल रही है। चांद हुजूर की इताअत कर रहा है, सूरज हुजूर की इताअत कर रहा है, दरख्त हुजूर की इताअत कर रहे हैं, पत्थर हुजूर की इताअत कर रहे हैं, जानवर हुजूर की इताअत कर रहे हैं। जिस चांद ने हुजूर की इताअत की अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर बयान फरमा दिया है। जिन चीजों ने हुजूर की इताअत की है अल्लाह ने उनको क़यामत तक के लिए इज्जतों के हवाले बना दिया है। और जिन इंसानों ने हुजूर की इताअत की है, जिन सहाबा ने हुजूर की इताअत की है, जिन सालिहीन ने हुजूर की इताअत की है, उनका मकाम तो फिर बहुत आला है ना। आज हम अगर पस्तियों में हैं तो इस वजह से हैं कि इताअत महबूब हमें नसीब नहीं है। अगर वो इज्जतों में थे तो इस वजह से थे कि उन्हें हुजूर की इताअत नसीब थी। आओ आज भी
اگر ہم اطاعت محبوب کرنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم کامیابیاں ہمارے ساتھ چلیں گی، عزتیں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے، اور جو اطاعت نہ کرے پھر وہ اپنا فیصلہ خود کرے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو رب کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو ان کی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلے کا اختیار دیا ہے، جن کو تم پر حکومت کا اختیار دیا ہے، جو واقعی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو آپس میں لڑنے کی بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹ آؤ اور دیکھو اللہ رسول اس پہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی اطاعت رسول یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اگر کوئی اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہے تو سنیے دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے اطاعت کرو رب کی اور اطاعت کرو رب کے رسول کی، اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اتنا سخت فتویٰ ہے، فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ فرمایا جو منہ موڑنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر میں جا پڑے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ کی دوری ہمیں بہت دور نہ کر دے، بہت دور نہ کر دے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، اس بارگاہ کی دوری کہیں بہت دور نہ لے جائے۔ یہ کتنا سوچنے کا مقام ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ لوگ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، خود بخاری کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوا اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوا اس کی۔ عرض کی کہ حضور آپ کا انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا جس نے اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی وہ میرا منکر شمار ہوگا، وہ میرا منکر شمار ہوگا۔ حقیقت نافرمانی کر دینا، انکار کر دینا، یہ بھی ایک انکار ہے، اور یہ حقیقی انکار ہے، اور ایسا کرنے والا حقیقتاً کافر ہو جاتا ہے۔ اور عملی طور پہ انکار کرنا، منہ سے نہ کہنا لیکن عملاً ایسے اعمال ایسے اختیار کرنا کہ اگر محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو کبھی بھی ایسی نافرمانیوں والا انداز نہ ہوتا۔ یہ قابل غور چیزیں ہیں، ہمیں ایک بار خود اپنے اوپر بھی سوچنا ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ؟ اس دور میں کتنا ضروری ہو گیا ہے حضور کو فالو کرنا۔ ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے دکھی ہیں، کتنے پریشان ہیں، کتنے غمگین ہیں، کتنی آزمائش میں ہیں، کتنی ذلت میں ہیں، کتنی خاری میں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے کھا کے بھی مزے میں تھے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لٹا کر بھی مزے میں تھے۔ کبھی سوچا ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے رشتہ داروں سے کٹا کر بھی لطف کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، آج ہمارا کاروبار بھی ہے، آج ہمارے تعلقات بھی ہیں، لیکن دل کو قرار نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ اور بحیثیت امت مسلمہ ہم جس پستی سے گزر رہے ہیں وہ اکتوبر سے جاری ہونے والی فلسطین میں جو خون ریزی ہے، مارچ گزر رہا ہے، اور اب ہم وہاں پانی کی بوتل پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ آخر یہ ذلتیں کب تک رہیں گی؟ آخر یہ اذیتیں کب تک رہیں گی؟ وہ تو مارے کھا کر بھی، وہ تو مال لٹا کر بھی، وہ تو رشتوں سے کٹ کر بھی مزے میں تھے، وہ
ساری دنیا سے الگ ہو کر بھی مزے میں تھے. وہ مکے میں جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ, بیویاں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ, یار چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ, کائنات چھوڑ کر چلے گئے مدینے میں حضور کے ساتھ, اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے. ہم سارا کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ اطمینان کہاں سے ملتا ہے جو اطمینان بلال حبشی کو عطا کر دیا گیا تھا, فاروق اعظم کو عطا کر دیا گیا, حضور کے غلاموں کو عطا کر دیا گیا, اللہ والوں کو عطا کر دیا گیا. آج ہم سارا کچھ اپنے پاس ہے, اطمینان نہیں ہے, اس لیے کہ ساری دنیا کو بھی حاصل کر لیں اور حضور کا دامن چھوڑ دیں تو تسلی نہیں ہوتی. اگر ساری دنیا چھوٹ بھی جائے لیکن حضور کی ایک نگاہ رحمت پڑتی جائے تو دل کو قرار نصیب ہوتا جاتا ہے. بہت ضروری ہو گیا آج حضور کی اطاعت کا دست دینا, حضور کے ساتھ امت کو جوڑنا بہت ضروری ہو گیا. میں قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, میں احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی قوم کو آ کر کہا کہ میں نے ایک فوج دیکھی ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے. بخاری کی حدیث ہے. میں میری اور جو اللہ نے مجھے قرآن دیا, جو احکام دیے, اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے قوم کو آ کر کہا کہ عنقریب میں نے ایک فوج دیکھی ہے اور میں تمہیں ڈراتا ہوں ان کے حملے سے. اب اس قوم میں سے دو طرح کی گروہ ہو گئے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں, اور انہوں نے بات مان کر راتوں رات وہاں سے کوچ کیا اور جا کر محفوظ مقام پر پناہ حاصل کی. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہنے لگا کہ یہ تو جھوٹ کہتے ہیں, کوئی بھی نہیں آنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہی ہے. مجھ کو جن کو میں نے پیغام حق سنایا ہے ان کی دو قسمیں ہیں, دو گروہ ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے مان لیا اور وقت سے پہلے تیاری شروع کر دی, اور ایک وہ ہے جو یہی سمجھتے رہے یہ بھی ہمارے جیسا ہے, جو یہی سمجھتے رہے اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, دو کان ہیں, جو میری بات کو اگنور کرتے رہے. فرمایا جنہوں نے میری بات مان لی وہ رب کی رحمت کے حصار میں آ گئے, ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی, ان کی آخرت بھی سدھرنے والی ہے. اور جنہوں نے میرا انکار کیا فرمایا وہ دو جہانوں میں خوار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے اور آج کے اس فتنے کو غور سے سمجھیے. آج لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, خیر توجہ ہے آپ کی, سنت ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, قرآن میں تو نہیں ہے نا, قرآن میں تو نہیں ہے نا, قرآن سے نکال کے دکھاؤ. حضور کی سنت ہے نا, نہیں بھی کریں گے تو پھر کیا ہے, حدیث میں آیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, عنقریب ایک آدمی اپنی مسحری پر اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. کیا کہے گا؟ قرآن کافی ہے. پیٹ لگا کے بیٹھا ہے, دولت اس کے پاس ہے, مال اس کے پاس ہے, اور اس کو دنیاوی آسائشیں دی گئی ہیں اور منہ پھٹ ہے. حضور کی سنت کی بات آتی, کہتا نہیں قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. جو چیز قرآن میں حلال ہے وہ ہم حلال سمجھیں گے, اور جو قرآن میں حرام ہے اسے ہم حرام سمجھیں گے. حالانکہ حضور فرماتے ہیں جیسے رب نے چیزیں حرام کی ہیں ویسے ہی رب نے مجھے بھی شان عطا کی ہے, میں نے بھی یہ چیزیں حرام کی ہیں. اور فرمایا یہ ایسا شخص جو ہوگا, فرمایا یہ بد نصیب شخص ہوگا, کبھی اس کی اتباع نہ کرنا. آج فتنوں کا دور ہے, کسی کو قربانی سمجھ نہیں آتی. صدیوں سے مسلمان کر رہے تھے, آج کیا کہا جاتا ہے, کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو, یار کیا خون بہا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دی, ان کو نہیں پتا تھا تجھے ایک بکری ذبح کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. آج تو زیادہ سمجھدار ہے, حضور کی حدیث سے تجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی جناب قربانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کچھ تو ایسے بھی منہ پھٹ ہیں جو حج پر بات کرتے ہیں, کہتے اتنے پیسے لگا تو ادھر اکٹھے ہو جاتے ہو, ادھر میدانوں میں جا کر تو جناب 2 کپڑے پہن کر گھوم پھر کے آ جاتے ہو. ارے تجھ بد نصیب کو کیا پتا ہے جو لذت اس سفر میں رب نے رکھی ہے کائنات کے کسی سفر میں نہیں رکھی ہے. یہ تو کسی اہل عشق سے پوچھ کر دیکھنا. حج تو سفر ہی سفر عشق ہے, حج تو لمحہ لمحہ حضور کی ادا کو ادا کرنے کا نام ہے, رب کے پیاروں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. ایسے بد نصیبوں سے خود کو بچا کے رکھنا. میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں, آج لوگ حج پر بات کریں, زکات کو لوگ ٹیکس کہہ رہے ہیں, ٹیکس کہہ رہے ہیں زکات کو. صدیوں سے مسلمان دیتے آ رہے تھے, اور صدیوں سے پہلے بھی قانون کا انجام قرآن نے نہیں بیان کیا. آج ٹیکس,
اچھا حکومت کو ٹیکس دینا منظور ہے اور کئی گنا زیادہ دینا منظور ہے، اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا میں نے دیا ہے سارے مجھے واپس کر دو، یہ بھی نہیں کہا جتنا دیا ہے آدھا دے دو، یہ بھی نہیں کہا آج دیا تو کل دے دو، یہ بھی نہیں کہا جو کچھ ہے سب میں سے دے دو۔ فرمایا نہیں، جس کو کھاتے ہو کھا لو، جو پہنتے ہو تمہیں پہننے کی اجازت دے دی، جو سواری چلاتے ہو جاؤ وہ بھی تمہیں معاف کیا، جو تم نے استعمال کر لیا جاؤ تو وہ بھی تمہیں معاف کیا، تم نے آج لیا ہے کل بھی استعمال کرو، پرسوں بھی استعمال کرو، ہفتہ بھر استعمال کرو، مہینہ بھر استعمال کرو، 11 مہینے 29 دن استعمال کرتے رہو، ہم نہیں پوچھیں گے۔ اگر 12ویں مہینے کا 30واں دن بھی آ گیا تو ہمارے نام پہ 2.5% نکال دینا، تو اتنا سا نکال دینا، ہم تم کو کئی گنا زیادہ عطا فرمانے والے۔ ضروری ہے آج کے دور میں حضور کی اتباع۔ ایک فتنوں سے بچو، خود کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے؟ دین کے نام پر کیا کیا زہر پھیلایا جا رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے؟ بچہ ایک عام بچہ ہے، اسکول پڑھتا ہے، اس کو نہیں پتا کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے۔ اپنی اولاد پر توجہ رکھو، سیکھو، ان باتوں کو دل میں اتارو، کیونکہ حضور کی اطاعت میں ہی رب کی خوشنودی بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جو ایسے تکیہ لگا کے میری حدیث کا انکار کرے گا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آج لوگ تراویح کا انکار کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں تراویح کو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کیسی کیسی چیزوں کا، جماعت کا انکار کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ ہے، استغفر اللہ۔ ابھی 2-3 ہفتے کی پہلے کی بات ہے، وہ بدنصیب وکیل صادق آباد کا، میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں حضور کی شان میں، وہ انہی آیتوں کا مطلب بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی مانو، اور تمہارے زمانے کا جو لیڈر ہے، جو تمہارے زمانے میں سیاستدان ہے، اس نے نام لیے سیاستدانوں کے، کہتا ہے ان کی مانو، یہاں یہ مراد ہے۔ یار جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ خدا کی قسم ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اور ہم دیتے رہیں گے۔ دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے چلو۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا انشاءاللہ کبھی بھی حضور کے دامن سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری نمازیں بھی وہی ہیں، ہماری زکاتیں بھی وہی ہیں، ہمارے حج بھی وہی کام کے ہیں جو حضور کے تصور کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر حضور کا رشتہ اندر سے نکل جائے تو پھر نمازیں بھی بے فائدہ ہو جاتی ہیں، پھر عبادتیں بھی بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر حضور کا تصور ساتھ ہو تو پھر انسان صدیوں بعد بھی جب حج پہ جاتا ہے تو ڈرتا ہے، حضور میں کہاں قدم رکھوں، اسی سے زمین پر آپ نے بھی تو قدم رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کو مدینے کی گلیوں میں محبوب کی خوشبو آتی ہے، پھر اس کو تصور میں محبوب کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کیا کیا عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اطاعت رسول سارا جہان کر رہا ہے، محبوب دو جہاں اور درس قرآن، سارا جہان دو جہاں کے محبوب ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، کنکر، زمین، آسمان اگر محروم ہے تو مسلمان نہیں۔ کم از کم ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے، دنیا والوں جو مرضی کر جاؤ، جتنے مرضی آگے نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو ہمارا ایک نعرہ ہمیشہ اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کرو گے۔ آپ سب کہیے مل کر، دنیا کچھ بھی کرے، دنیا کچھ بھی کر کے دکھائے، لیکن ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، سب سے اولا والا، سب سے والا والا۔ برق و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، اسے دکھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا، ہم تو ہم ہے سرے حشر دیکھو گے تم ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ ہم کبھی بھی حضور پر کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ آج صبح جو فجر کا درس تھا وہ بھی اسی موضوع پر تھا، وہ ساری گفتگو، لیکن وہ الگ گفتگو تھی، میں چاہتا تو یہاں وہ بھی کر سکتا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو تھی وہ بھی، لیکن ہم بفضل تعالی حضور کا نام لینے والے ہیں، ہمارے پاس مواد ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضور کی شان بیان کرنے والے کے پاس کبھی مواد ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
کہہ لے کہ سب کچھ چھپ کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط پہ سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں، کہاں مواد ختم ہوتا ہے حضور کا ذکر کرنے والے کے پاس۔ ابھی تو میں نے ایک دو آیت پڑھی، ایک دو حدیث پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر رحمتیں چاہیے تو میں رب کی مانو، رب کے رسول کی مانو، رحمتیں ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا انعام ہے حضور کی اطاعت کرنے کا؟ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ صحابی رسول بخاری کی حدیث سے آ کر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ کب حضور کوئی زیادہ نفلی تیاریاں تو نہیں ہے، بس ایک بات ہے حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، رب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سن انک مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ آیت نازل ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فاولئک مع الذین، تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہوگا انعم اللہ۔ ہر نماز میں دعا مانگتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر انعام کیا ہے، والصدیقین سچوں پر انعام کیا ہے، والشہداء شہداء پر انعام کیا ہے، والصالحین ولیوں پر انعام کیا ہے۔ فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ان کو ان ساری ہستیوں کی مائیت عطا فرمائے گا، ساری ہستیوں کا قرب عطا فرمائے گا۔ رب کی بات ماننے میں، حضور کی اطاعت کرنے میں خدا کی قسم دو جہاں کی کامیابی ہے۔ آؤ پلٹ کے آؤ حضور کی طرف، حضور سے محبت کرو، ٹوٹ کے محبت کرو، حضور کی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ خدا کی قسم کسی دھوکے میں مت پڑنا، کسی گستاخ کے ہتھے مت چڑھنا، کسی منہ پھٹ کے ہتھے مت چڑھنا۔ بس حضور کی بات پر کہنا یار بس ہمیں کچھ نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں ہمیں کسی بھی بات کی، ہمیں صرف سمجھ آتی ہے تو حضور کی بات کی سمجھ آتی ہے۔ پوچھ لینا آ کر یار یہ جو بات ہے کہیں یہ غلط تو نہیں ہے؟ حضور کے غلام بھی موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ کل کو یہ نہ کہنا کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، جڑ کے رہو، حضور کو اپنی عقیدتوں کا مرکز بناؤ، محور بناؤ، اور اس کو پھیلاتے جاؤ، اس کو آگے تک پہنچاتے جاؤ، اولادوں کو بتاتے جاؤ، اطاعت رسول کا ہر طرف درس دیتے جاؤ، قرآن مجید پڑھاتے جاؤ، حضور کی حدیث پڑھاتے جاؤ، خود نہیں پڑھ سکے بچوں کو پڑھاؤ، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اپنا تعاون بھی پیش کرتے رہو۔